پہلو میں دو دل نہیں بنائے. یہ میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ نے کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں ایک دل سے کرسچن ہوں ایک دل سے مسلم ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ میں کرسچن بھی ہوں، میرا سکھ مذہب سے بھی تعلق ہے، میں یہودی بھی ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مذہب ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ مذہب بندہ نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن نے ہمیں اصول دے دیا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے ہمیں آ کے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں. آپ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا تھا جی میں ایک دل سے مسلم ہوں ایک دل سے کافر ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، تو جو بھی ہے ایک ہی ہونا پڑے گا تجھے. تو کہے کہ میں یہ بھی ہوں میں یہ بھی ہوں، ایسا نہیں ہے. اور آپ کسی بھی مذہب کے اندر چلے جائیں، منچ پہ کھڑا ہو کے چاہے مجھ سے کہلوا لیں یا اس سے کہلوا لیں یا اس سے کہلوا لیں کہ نہیں جی یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کو ماننے والا، یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کو لے کے چلنے والا ہے، ایسا بندہ ہے تمام مذاہب. لیکن آیا وہ ایسا ہے کہ سب مذہبوں کو حق مان رہا ہے؟ ایک سوال ہے. میں آپ یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں، اب وہ نہیں ہے کہ وہ کے جی کے بچے کے جی 1 2 کے بچے ہوں اور آپ تحقیق کے میدان میں آپ نے نہ دوڑنا ہو. اب تحقیق کے میدان میں دوڑ کے دیکھیے گا، آیا ایک ایسا کوئی شخص ہے جو کہے کہ تمام مذاہب میرے نزدیک بالکل حق ہے، میں تمام کو بالکل ایسے ہی مانتا ہوں جیسے میں اپنے مذہب کو مانتا ہوں؟ ایسا بندہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، اگر کوئی شخص ایسا وہ کہتا ہے میں سکھ ہوں، اور جیسے میں اپنے مذہب کو مانتا ہوں سیم ایسے ہی اسلام کو بھی مانتا ہوں، تو پھر وہ مسلمان ہو کیوں نہیں جاتا؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی قیود ہیں. ان قیودات سے نکل کر کسی مذہب کو مانا جا ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں کلیئر کر لیجئے گا. نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں، جو پہلے ایک ٹیبلو پیش کیا میں اسے فرما دیا میں نے کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل بنائے نہیں ہیں. وہ جس مذہب میں ہے اسی مذہب میں ہے، اس کا جینا اس میں ہے، اس کا مرنا اس میں ہے. اب اسلام نے کیا کیا؟ جو بندہ جس مذہب میں ہے اور آپ کو سن کے آپ کا طبیعت شاد ہو جائے گی اور آپ طبیعت میں فرحت آ جائے گی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو آپ ایک گرجے کے سامنے تھے. میں بڑی توجہ چاہوں گا اس بات پر. آپ گرجے کے سامنے تھے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کا جائے نماز گرجے کے اندر بچھا دیں، آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں. فرمایا میں یوں نہیں کروں گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا باہر میرا جائے نماز بچھایا جائے، نماز والا جو کپڑا ہے، میں باہر نماز پڑھوں گا، آپ اندر جا کے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ رواج بن جائے گرجے توڑ کر مسجدیں بنائی جائیں. میں چاہتا ہوں جہاں گرجا ہے وہاں گرجا رہے، جہاں مسجد ہے وہاں مسجد رہے. آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اچھا ایک چیز اور سنیے گا. ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑا تشدد ہے، پاکستان میں بڑے متشدد لوگ ہیں. یہ ایمانداری سے بتائیے گا. میں آپ کے ذہنوں کے قریب مثال دینے لگا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی مدد لے رہا ہوں اس مسئلے میں. ایک لڑکی گئی تھی پاکستان سے انڈیا، سیما نام کی. کس کس کو یاد آیا ہوگا؟ سیما نام کی لڑکی گئی تھی پاکستان سے انڈیا گئی تھی. اس کا کیا حشر کیا گیا تھا؟ کئی دن تک اس کو ایجنسیوں نے اپنی حراست میں رکھا، پھر تھانوں میں گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. پھر وہ لڑکی بیچاری تنگ آ گئی کہ میں کہاں پر گئی ہوں. اور انڈیا سے انہی دنوں میں ایک لڑکی آئی تھی، غالباً انجو نام کی لڑکی. اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں، وہ جہاں مرضی گھوم پھر رہی تھی. بہن تجھے کسی نے نہیں پوچھا جو تو یہاں آئی ہے پاکستان میں؟ تو اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں پوچھا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں. اور انڈیا ہمارا جو سیکولر مذہب ملک کہلاتا ہے، اور جہاں پر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل آزادی ہے ہر مذہب کی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر بابری مسجد کو بنایا گیا، شہید کیا گیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ
اگر ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ مذہبوں پہ پابندی ہے تو آپ مثال ننکانہ صاحب سے لے لیجئے گا، جہاں پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، 15 سال سے میں ایک جگہ پر جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرے مسجد کی دیوار سانجی ہے گردوارے کی دیوار کے ساتھ، گردوارہ تمبو صاحب، وہ مالجی صاحب، گردوارہ مالجی صاحب، میری دیوار سانجی ہے، 14 سال 15 سال سے ہم وہاں پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے جب 10 دن آتے ہیں، 12 دن آتے ہیں، جو بھی ان کے معاملات آتے ہیں عبادات کے، تو کمیونٹی آ کے اپنے گردوارے میں عبادت کر رہی ہے اور اس کی آواز ہماری نماز کے دوران آ رہی ہوتی ہے۔ تاریخ میں آج تک ایک بھی ایپلیکیشن نہیں گئی کہ ان کی آواز کم کروا دیں، ان کی آواز تیز کروا دیں، ان کو یہاں یہ کر دیں، ان کو وہاں وہ کر دیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ ہے اسلام نے جہاں پر مسلمانوں کو حقوق دیے ہیں وہاں پر اقلیتوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ اقلیت اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے، خود مختار ہے۔ مجھ سے زیادہ متشدد کسی کو نہیں سمجھا جاتا اس ننکانہ صاحب میں، مجھ سے زیادہ متشدد کسی کو نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرا نظریہ آپ دیکھ لیں، میرا نظریہ آپ سوچ لیجئے گا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں جا کر عبادتیں کی جائیں، جا کر اپنے اپنے معاملات دیکھے جائیں۔ ہاں، جب آپ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو تاکہ اور مسئلہ کلیئر ہو جائے، تحقیق کا دروازہ کھل جائے، اور میں چاہوں گا کہ پتہ بھی چل سکے ہمیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤوہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تم سے دین کے مسئلے میں نہیں لڑتے، جنہوں نے دین کے مسئلے میں لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا، ایسے غیر مسلم لوگ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا اللہ پھر تو نے منع کن سے کیا؟ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ فرمایا اللہ نے تو تمہیں صرف انہی لوگوں سے منع کیا ہے کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی، تمہیں گھر سے نکالنے میں مدد کی، ایسے کافروں سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا۔ تو یا اللہ پھر ہمیں منع کہاں نہیں کیا؟ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اپنے گھر کی کھڑکی اس کے گھر کے اندر کھول دیں۔ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر دیں کہ اس کی ہوا بند کر دی جائے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے، اگر اس کے ہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں حدیث کہہ رہی ہے، میرے پاس روایت موجود ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا، میرے پاس روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجائیں، میں آپ کے سامنے حوالہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے رشتہ دار جو کہ یہودی تھے ان کو 30,000 درہم کا ایک تحفہ دیا، اور آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اور جا کر جب منڈی بیچا گیا تو 30,000 درہم میں وہ بکا۔ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں جنہوں نے غیر مسلم کو حق دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من میسرۃ 40 عاما۔ جس نے کسی معاہد کو، جیسے ہمارے ملک میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس بندے نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، ہمیں ٹیکس دے رہا ہماری گورنمنٹ کو، اور باقاعدہ مکمل ایک شہری بن کر رہ رہا ہے قانونی طور پر، اگر کوئی بندہ اسے قتل کر دیتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلم کو قتل کر دینے والا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا 40 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مگر یہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا جس کو اسلامی حکومت امان دے رہی ہے آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنانے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ فرمایا خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے خداؤں کو گالی دو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اگر میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو سورج کی پوجا کرنے والا ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، مجوسی ہے، ستارہ پرست ہے، کوئی شخص بھی ایسا آ جاتا ہے، میں اس کے سامنے سورج کو گالی دوں، اسلام منع کر رہا ہے۔ میں اس کے سامنے اس کے بت کو گالی دوں، اسلام منع کر رہا ہے۔ میں اس کے سامنے اس کے خدا کو گالی دوں، منع کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
सवामी व बियाऊं व सलावातूं व मसाजिद युज़करू फीहा अस्मुल्लाहि कसीरा। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया है, तुम खानकाहे, गिरजे, कलीसे, मस्जिदें तोड़ो, खुदा तुम्हें इसे मना कर रहा है। इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा कि किसी की इबादतगाह को जाकर तोड़ा जाए, बल्कि एक हमारे ननकाना साहब में बड़ा मार्कतुल आराम मसला हुआ था, उसके अंदर मुझे बुलाया गया, डीसीओ साहब ने बुलाकर कहा कि आप इस बारे में राय क्या दे रहे हैं, हमें आपकी राय की बड़ी सख्त जरूरत है। मेरी सहाबी बरादरी बैठी है, शायद इनमें से कोई बंदा वहां पर मौजूद हो, पूरे शहर के उलमा मौजूद थे। मैंने उन्हें उस टाइम पे कहा था कि अगर कोई शख्स किसी गुरुद्वारे का पत्ता भी तोड़ता तो हम उसे मुजरिम कहते हैं, अगर किसी गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाता हम उसे मुजरिम कहते हैं। ये हम कह रहे हैं, अगर कोई शख्स किसी कलीसा को, किसी चर्च को, किसी गिरजे को नुकसान पहुंचाता है हम उसे मुजरिम कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इस्लाम अपनी हुदूद छोड़ के आगे चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इस्लाम की कहत है अपनी। आप मिसाल के तौर पर मैं एक बात करना चाह रहा हूं आपसे, हमारे एक जगह पर मुझे सुनने को मिला कि किसी बंदे ने कहा जी एक लफ्ज पे इतना रौला डाला कि पूरा मुल्क बंद कर दिया गया, एक लफ्ज पे इतना रौला डाला गया कि पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। मिसाल के तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान, हम उनके साथ सिर्फ आजम का लफ्ज काट दें, वजीर रहने दें, चलेगा? एक लफ्ज पे रौला किस चीज का, चलने दो। कुछ लफ्ज बड़े खास होते हैं, उन पर रौला बनता है, कुछ लफ्ज बड़े अहम होते हैं, उन पर रौला बनता है। अगर आप कहें कि इन पर रौला नहीं बनना तो फिर तो गैरत ईमान ही मर गई ना बंदे की, फिर तो उसका अंदर मर गया ना उसने, तो फिर अपने आप को इसको मैं ना इस फिक्ही इस्तिलाह में जो लफ्ज बोला जाता है मुदाहनत फि दीन की, इस्लाम इजाजत नहीं देता। मुदाहनत फि दीन की, आप इस पे तहकीक करें, मुदाहनत फि दीन की इस्लाम इजाजत नहीं देगा कि आप दीन में इतनी नरमी बरत दें कि इस्लाम की हुदूद और क़ुयूद उड़ के रह जाए। हाँ, इस्लाम इतनी नरमी दे रहा है, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं इस्लाम की नरमी की। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो आका अलैहिस्सलाम जा रहे थे, रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, आपने ये बात सुनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये किया कि एक बंदे को खड़ा कर दिया उस कुतिया के पास, एक बंदे को खड़ा कर दिया, फरमाया कि तुम लोग गुजर जाओ, ये कुतिया जो है ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इस कुतिया को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस्लाम ने तो यहां तक हमें दरस दिया। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस्लाम इतना पुरअमन दीन है और इस्लाम इतना, मैं गुफ्तगू को समेटना चाह रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत सासा बिन नाजिया रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल आ गए, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह, जो मैंने जमाना जाहिलियत में नेकियां की हैं, इस्लाम कैसा मजहब है ये मैं बताना चाह रहा हूं, जो जमाना जाहिलियत में नेकियां की मुझे उनका अजर मिलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क्या नेकी की है, किसका अजर मांग रहे हो? कहने लगे हुजूर मैंने ये किया है कि मेरा एक मरतबा ऊंट गुम हो गया था, तो मैं ऊंट ढूंढने गया, तो हुआ ये कि मुझे एक बाबे के पास मेरा ऊंट मिल गया। मैंने कहा बाबा ये ऊंट मेरा, मुझे कहने लगे बेटा ले जाओ तेरा। तो मैंने उस ऊंट को लिया, लेकर आने लगा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, तो वो बाबा जी कहने लगे नौजवान तो रुक जा, हम गांव के लोग हैं, मेहमान नवाजी करेंगे। मैंने कहा जी फिर? मैं बैठ गया, उन्होंने मुझे खजूरें और सिरका और शहद दिया, मैंने उसको खाना पीना शुरू कर दिया। एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जब बच्चे के रोने की आवाज आई वो बाबा जी कहने लगे लड़का हुआ कि लड़की? उन्होंने कहा लड़की। कहने लगा लाओ इसको मैं फेंक कर आता हूं कुएं में। मैं उस बच्ची को बाबे जी के सामने लाया गया, मैंने कहा बाबा जी क्यों फेंकने जा रहे हैं? कहा जी मैं इसलिए फेंकने जा रहा हूं, लड़की है, अगर लड़का होता तो हमारे खानदान का नाम बढ़ता, इज्जत बढ़ती और मर्तबा बढ़ता, लड़की है तो हमारा नाम डबो के रख देगी, इसलिए मैं इसको कुएं में फेंकना जा रहा हूं। हजरत सासा कहते हैं मैंने कहा ये बच्ची मुझे दे दे, मैं ले जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ये ऊंट ले ले जो मैं लेने आया हूं, आप रख लें, ये ऊंट रख लें और मुझे बच्ची दे दे। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा भी नहीं होगा। हजरत सासा कहने लगे मैंने कहा जिस ऊंट पर आया हूं ये भी रख लें। मैंने 2 ऊंट दे दिए, बच्ची ले ली, बच्ची लेकर आ गया। मैं चौधरी आदमी था, मेरी हवेली थी बहुत बड़ी, मैंने वहां पर बच्ची को रखा, अपनी कनीज को कहा इस बच्ची को पालो पोसो, इसके मामलात देखो। वो बच्ची पलती रही, उसे खाना पीना होता रहा। मुझे जब मैंने जाना उस बच्ची के पास, उसने दौड़ के मेरी गोद में बैठ जाना, मेरी दाढ़ी से खेलना, मेरे बालों से खेलना, मुझे मजा आने लग पड़ा, मुझे फीलिंग आने लग पड़ी जैसे सगे बाप की आती है। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने ये किया, मैं आदमी बड़ा था, पैसा बड़ा था, मैंने अपने गुलामों को कहा कि जाओ, ये इस्लाम बता रहा हूँ, इस्लाम कितना नरम मजहब है और इस्लाम में कितनी खूबसूरती और कितना हुस्न है। उसने कहते हैं कि मैंने ना ये किया कि उस बच्ची को पाला और मैंने अपने कनीजों को, गुलामों को कहा जहां जहां बच्चियां पैदा हों 2-2 ऊंट देते जाओ, बच्चियां लाते जाओ, मेरी हवेली में पलती रहेगी। को पलती गई, मैं शादियां करता गया, मैं जवान करता गया, मैं पढ़ाता गया, तालीम और तरबियत करता गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर कहने लगे हुजूर जब मैं जाता हूँ ना उस हवेली में, को इधर से बच्ची आती है, को इधर से बच्ची,
اتنا مزہ آتا ہے، حضور کے سکون آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے کتنی بچیوں کو پالا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے 360 بچیاں پالی ہیں۔ 360۔ آقا علیہ السلام نے سنا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 بچیاں پالی ہیں؟ حضور 360 بچیاں پالی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا پوچھتے ہو؟ حضور مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا؟ آقا نے فرمایا اللہ نے تجھے بدلہ ہی تو دیا ہے کہ خدا تجھے میرے پاس لے آیا، اب میرے صدقے سے خدا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہ اسلام اسلام زمانہ جاہلیت کے کیوں نیکی کا بھی اجر دے رہا ہے، اس کا دھیان رکھ رہا ہے۔ اسلام نے بہت کچھ دیا۔ یہ عورت آج جو سانس لے رہی ہے، یہ لڑکا جوان آج جو سانس لے رہا ہے، آج ماں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اکاش کے بازار سے ایک لڑکا آ رہا تھا جوان، اور اس کے ساتھ دو بھائی اس کے آ رہے ہیں اور پیسے بانٹ رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ ایک کو پیسے دے رہا، دوسرا دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی 9 درم کے اندر اپنی ماں کو بیچ کے آئے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں۔ آقا رو پڑے، فرمایا تمہیں نہیں پتا ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، تم ماں کو بیچ کے آ رہے ہو؟ اس ٹائم پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی کو آقا نے اپنی چادر دے دی، کرسچن کی بیٹی کو چادر دی، اور چادر دے کر فرمایا بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات گیا، بلکہ میں آپ کو انتہا کرنے لگا ہوں یہ حدیث سنا کر، آقا نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا، میرے جانے سے پہلے مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دے گی۔ حضور وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا وہ بیوہ تھی، اس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے آگے شادی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ آپ کے صدقے سے بیوہ جو اپنے بچوں کی پرورش کر دے، خدا اس کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اسلام انسانیت کی اتنی خدمت کر رہا ہے، اس لیے قرآن نے حدود مقرر کر دی، قرآن نے اسلام بتا دیا، قرآن نے تمام مذاہب کا ایک حد طے کر دی۔ قرآن نے، اسلام نے، جب علماء کے سامنے ہم جاتے ہیں، اسلام نے کبھی تشدد نہیں کیا۔ آخری لائن ہے، اس پر بھی تحقیق کیجئے گا میری بات پر۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، غزوات اور سریات، چیک کر لیجئے گا وہ جنگیں کس جغرافیے میں لڑی گئی ہیں، مدینے کے قریب کہ مکے کے قریب، وہ کہاں پہ لڑی گئی ہیں، اس پر تحقیق کر لیجئے گا ان کا جغرافیہ کیا تھا، اور تمام جنگوں میں بندے کتنے شہید ہوئے ہیں اس کا بھی حدود طے کر لیجئے گا۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ دفاع کے اندر لڑا جاتا ہے، دفاعی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور اکثر جنگیں دفاعی لڑی گئی ہیں، اکثر جنگیں دفاعی لڑی گئی ہیں۔ اسلام حملہ کرنے نہیں گیا لوگوں کے اوپر، اسلام نے قتل و غارت کا درس نہیں دیا، اسلام نے محبت کا درس دیا ہے، اسلام نے ایک سکون کا ہمیں درس دے دیا، اور اسلام نے اتنا سکون کا درس دے دیا کہ لفظ ایمان رکھا ہے۔ ہمارے عقیدے کو ایمان کہتے ہیں، اور ایمان آمانہ سے بنا ہے، اور آمانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں آ جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اسلام اتنا امن کا دین ہے کہ جو مکے کی حدود میں چلا جائے، اس حدود میں گئے ہوئے جانور کو مارنا بھی منع ہو جاتا ہے، اس جانور کو مارنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ اس جانور کو ماریں گے تو اس کے بدلے ایک بکرا دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، جو مکے کی حدود میں آ جائے گا۔ ایسا امن کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملا تھا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے غلام کا حقوق طے کیے ہیں، جس نے عورت کے حقوق طے کیے ہیں۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے بیوہ کو وراثت دی ہے، جس نے عورت کو وراثت دی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بہن کی وراثت کے لیے باقاعدہ قرآن کا رکوع نازل فرمایا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو کھینچ کے لا کے رکھ دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے یہ کہہ دیا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی شادی کر دی، اچھی تعلیم و تربیت دے دی، فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں جائیں گے، ان کو جوڑ کر بتایا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کہا کہ جس نے کسی کتے کو پانی پلا دیا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کہہ دیا جس نے بلی کو پانی پلا دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ ایک عورت نفل پڑھتی ہے، سارا دن روزے رکھتی ہے، ساری رات جاگ کے عبادات کرتی ہے، مگر کرتی ہے کہ ایک بلی باندھ رکھی ہے اور بلی بھوک سے مر گئی، آقا نے فرمایا اس کے نفل اسے بچائیں گے نہیں، وہ دوزخ میں جائے گی۔ حضور دوسری عورت ہے، نمازیں کم پڑھتی ہے لیکن صدقہ زیادہ کرتی ہے، پنیر کے ٹکڑے دیتی ہے، حضور اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جو پڑوسی کا خیال کرتی ہے اس نے دوسری سے پہلے جنت میں چلے جانا۔ اسلام نے تو ہمیں اس طریقے کی انسانیت سکھائی ہے۔ اس لیے جو وہ لوگ اسلام کو گہرائی سے پڑھتے ہیں وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا، وہ بھائی کیا کہاں تھا؟ پڑھ کے تو دیکھیں۔ محمد بن قاسم جب آئے، چونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اس چیز کا اندازہ کر رہا ہوں، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جب محمد بن قاسم آئے تھے، کبھی موقع ملا
اور میں دوبارہ آیا تو میں آپ کو اس پر روشنی ڈال کے بتاؤں گا کہ مسلمانوں نے جنگیں کیسے لڑی ہیں. جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا، آج بھی میں نے دیکھا ان آنکھوں سے ان علاقوں کو جا کر کہ جہاں پر محمد بن قاسم کی مورتیاں غیر مسلموں نے بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ کوئی دیوتا ہے. میں نے ان جگہوں کو میں نے دیکھا ہے جا کر، میں نے دیکھا ہے اس جگہ کو جا کر جہاں محمد بن قاسم نے مسجد بنائی تھی اس کے بالکل ساتھ مندر بنا ہوا ہے، اور مندر بھی آباد اور مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتنا فاصلہ جتنا یہاں سے کر لیں وہ سامنے پلر کا یا دیوار کا دروازے کا یہ فاصلہ ہے، اور دونوں چل رہی تھی. محمد بن قاسم سے کسی نے پوچھا یہ آپ نے مندر کو بند کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے اسلام قتل و غارت کرنے نہیں آیا، اسلام لوگوں کے دلوں کو خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ جوڑنے آیا ہے. اسلام کا یہ مطلب ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے اپنی حدود متعین کر دی ہیں. لیکن ہمیں کہاں جا کر وہ پرابلم آ جاتی ہے، کہاں جا کر داڑھی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہیں دل میں جگہ خالی ہے تو لکھ رہے ہیں، مولوی عالم دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. مولوی کبھی بھی، علامہ کبھی بھی دہشت گرد. مولوی کسے کہتے ہیں؟ مولانا روم کو مولوی کہتے ہیں، مولوی سے کہتے ہیں. آپ کسے سمجھ رہے ہیں مولوی؟ مولوی کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت مولا سے ہے. مولوی جن لفظ ہے اس میں منسوب، جس کی مولا سے نسبت ہے. جس کی مولا سے نسبت ہو جائے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں؟ وہ دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ امن پھیلانے والے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں جب باہر کے ممالک میں ہم جاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور یورپ ہم جاتے ہیں تو ہمیں داڑیاں چکی جاتی ہیں. کبھی باہر سے آئے انگریز کی عزت پاکستان میں دیکھی ہے؟ ہم اس کی اتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ ہمارے پاس وفد آتے ہیں سکھ کمیونٹی کے، ہم کتنی عزت ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ جب یہ ہم امن کمیٹی کے اندر جب بیٹھتے ہیں میٹنگ میں نے کہا تھا یوم ایک ہفتہ صفائی منایا جائے، کہ جب یہ سکھوں کی کمیونٹی یہ دن آتے ہیں ان کے، بیساکھی آتی ہے، دیگر ہفتہ صفائی منایا جائے، بچوں کو اسکولوں سے نکال کر کہا جائے کہ صفائی کی جائے. کس لیے؟ اسلام نے ہمیں درس دیا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اسے ویلکم کریں گے اور اسلام کا اچھا سلوک کر کے بتائیں گے. بلکہ میں کیا کروں، باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں. مولانا روم نے لکھا ہے اپنی مثنوی کے اندر کہ آقا علیہ السلام کے بستر پر ایک کافر پیشاب کر کے چلا گیا، جس نے 7 بندوں کا کھانا کھا لیا، وہ پیشاب کر کے چلا گیا. اس بستر کو کس نے دھویا؟ آقا نے خود جا کر دھویا تھا، خود دھویا تھا. اور جب وہ بندہ آیا اس نے آ کر دیکھا آقا خود دھو رہے ہیں، اس نے کہا حضور بستر بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کو دھو کر کلمہ پڑھا دیجئے گا مجھے. تو یہ چیزیں ساری اسلام ہمیں بتا رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سیلوٹ پیش کر رہا ہوں. میں تمام صحابی برادری، بڑا اچھا کردار ادا کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھے ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، بڑا اچھا کردار آپ لوگوں نے ادا کیا ہے جی. آپ علم دوست لوگ ہیں، بڑی توجہ سے سنا، بڑی خوبصورتی سے سنا. میں پھر سیلوٹ پیش کر رہا ہوں سر آپ کو. اللہ پاک آپ کی میری اس نوکری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.